بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه اور کون ہے جو پھرے ابراہیم کے مذہب سے مگر وہی جس نے احمق بنایا اپنے آپ کو وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا اور بے شک ہم نے ان کو منتخب کیا دنیا میں وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور وہ آخرت میں نیکوں میں ہیں اذ قال له ربه اسلم یاد کرو جب اس کو یعنی حضرت ابراہیم کو کہا ان کے رب نے کہ حکم برداری کرو قال اسلمت لرب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں حکم بردار ہوں تمام عالم کے پروردگار کا ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب اور یہی وصیت کر گیا ابراہیم اپنے بیٹوں کو اور یعقوب بھی یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین کہ اے بیٹو بے شک اللہ نے چن کر دیا ہے تم کو دین فلا تموتن الا وانتم مسلمون سو تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ناظرین اور سامعین حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ چل رہا ہے اس سے قبل حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانیوں کا ذکر کیا گیا اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی چند ایک خاص دعاؤں کی قبولیت کا ذکر کیا گیا اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین سے یا مذہب سے دور ہٹنا چاہیں اور آگے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کب اور کس واسطے نبوت کے لیے منتخب فرمایا ہے ملت ابراہیمی سے تو وہی شخص روگردانی کرے گا کہ جو اپنی ذات ہی سے احمق ہو اور ایسی ملت کے تارک کو یعنی ایسے مذہب کے چھوڑنے والے کو احمق نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے گا اتنی عظیم ملت اور اتنا عظیم نبی جس کو ملا ہو یہاں تک کہ جن لوگوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عہدہ نبوت سے سرفراز فرمایا ہو وہی لوگ اس ملت سے اور اس مذہب سے دستبردار ہونے لگے اپنے آپ کو اس مذہب سے دور کرنے لگے اور اس مذہب سے پھرنے کی کوشش کرنے لگے تو ان سے بڑا بیوقوف اور احمق اور جاہل کون ہوگا کہ جن کی وجہ سے ایک انسان کو عہدہ نبوت سے سرفراز کیا جا رہا ہے جن لوگوں کی وجہ سے ایک انسان کو
کو دنیا و آخرت میں بلندی اور اعلیٰ و عرفہ مقام عطا کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے بارے میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ہم نے ان کو منتخب کیا دنیا میں۔ کیوں اور کب منتخب کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد لوگوں کے حال احوال کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چنا ہے لوگوں کی رہبری کے لیے، لوگوں کی اقتدائیت کے لیے اور ان کا مقتدا بنانے کے لیے، ان کا پیشوا اور امام بنانے کے لیے، جن کے لیے سب ہی کچھ ہے۔ اور یہ انتخاب عہدہ رسالت کے لیے اس وقت ہوا تھا جب کہ ان سے ان کے پروردگار نے کہا تھا۔ اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نبی بنانے کا اور یہ عہدہ نبوت دینے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ کب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عہدہ نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو دنیا کے اندر منتخب کیا گیا ہے وہ ان کی بزرگیت اور ان کی بڑائی اور ان کی کبریائی صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ دنیا سے آگے بڑھ کر کے آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نیک لوگوں میں شمار ہوں گے۔ اور جو مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس دنیا کے اندر ہے ویسا ہی مقام اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عہدہ نبوت عطا کرنے کے وقت کو بیان فرما رہے ہیں اذ قال له ربه اسلم، جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اپنے رب کے حکم بردار ہو جاؤ، فرما بردار بن جاؤ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بطور الہام کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو فرمایا تھا کہ حق تعالیٰ کی اطاعت کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں نے اطاعت اختیار کی رب العالمین کی، دونوں جہان کے پروردگار کی۔ قال اسلمت لرب العالمین، میں نے اطاعت اختیار کی رب العالمین کی۔ بس اسی اطاعت کے اختیار کرنے پر ہم نے ان کو شرف نبوت دے دیا، خواہ اس وقت ہو یا چند دنوں کے بعد ہو، لیکن عہدہ نبوت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی موقع سے سرفراز کیا گیا ہے اور اسی موقع سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا ہے کہ تم اپنے رب کے حکم بردار بن جاؤ، فرما بردار بندے بن جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب، میں دونوں جہان کے پروردگار کا اطاعت گزار بن گیا ہوں، میں نے اس کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔ بس اسی وقت میں اور اسی اطاعت کے اختیار کر لینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عہدہ نبوت دے دیا۔ بس اتنا فرق ہے کہ مفسرین نے اس کی تعیین نہیں کی ہے کہ اسی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہدہ نبوت سے آپ کو سرفراز فرما دیا تھا یا چند دنوں کے بعد میں یا چند لمحوں کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا اور اسی ملت موصوفہ پر قائم رہنے کا حکم کر گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جس ملت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا اور جو دین حنیف، سیدھا دین، بہترین کامل و مکمل دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو عطا کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں تو لوگوں کو اسی دین پر جمے رہنے کی، ڈٹے رہنے کی وہ تعلیم دے کر کے گئے ہیں۔ اور وہی نہیں بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اسی دین پر جمے رہنے اور ڈٹے رہنے کی تعلیم دے کر کے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور یہی وصیت کر گیا ابراہیم اپنے بیٹوں کو اور یعقوب بھی۔ کون سی وصیت کر کے گئے ہیں اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے بیٹو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے واسطے دین کو مقرر کیا ہے، اللہ نے تمہارے واسطے دین کو چن لیا ہے۔ اس لیے جب تم اس دنیا کے اندر جنم لو، اس دنیا کے اندر تم پروان چڑھو اور تمہیں عقل شعور آئے، تو تم کسی نئے دین کو گھڑنے کی کوشش نہ کرنا، تم کسی نئے دین کی طرف نہ چلنا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے آباء و اجداد کو جو دین دیا ہے وہ دین حنیف ہے، بہترین کامل و مکمل دین ہے، اور یہ آپ کے واسطے مشعل راہ ہے، اور وہ اسی واسطے وصیت کر رہے ہیں تاکہ ان کی ذریت، ان کی اولاد بت پرستی میں یا دیگر مذاہب کو، یہودیت کو، نصرانیت کو اختیار نہ کر لے، بلکہ بت پرستی کو چھوڑ کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور وحدہ لا شریک کی طرف ہی متوجہ رہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وصیت کو صاف صاف الفاظ میں ذکر کیا ہے، اور وہ صاف صاف الفاظ میں اپنی ذریت کو وصیت کر کے گئے ہیں۔ انہوں نے کوئی گول مول بات نہیں کی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو تمہیں دین اچھا لگے اس دین پر چل لینا، یا جو دین آپ کی نظر میں اچھا ہو اس دین کو اختیار کر لینا، نہیں، بلکہ جو دین اچھا ہے اس کی صراحت کر کے وہ گئے ہیں اور کہہ کر کے گئے ہیں، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے بیٹو تمہارے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو چن لیا ہے، اور وہ دین کون سا ہے؟ اسلام کا، اطاعت حق کا دین ہے۔ اسلام اور اطاعت حق ہی تمہارے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر اور منتخب فرمایا ہے، اس لیے اس کو اپنے ہاتھ سے نہ نکلنے دینا اور اسی کے اوپر تمہیں عمل کرنا ہے۔ آگے پھر انہوں نے یہ ارشاد فرمایا ہے اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہوئے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ سو تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ انہوں نے اپنی اولاد کو، اپنی ذریت کو یہ حکم دیا ہے کہ تم جب اس دنیا سے جاؤ تو تمہارا حال یہ نہ ہو کہ تم شروع میں تو دین اسلام پر اور دین حنیف پر قائم تھے، اخیر میں چلتے چلتے نعوذ باللہ تم دین اسلام سے پھر جاؤ، بدل جاؤ، اپنی حالت کو بدل لو۔ ایسا نہ کرنا، بلکہ جب تمہاری موت کا وقت ہو تو اس وقت میں بھی آپ اسی دین کے اوپر جمے ہوئے ہوں، یہی دین تمہارے سینوں کے اندر سلامت ہونا چاہیے، اور کسی دین کے واسطے مر مٹنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، بلکہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون صراحت کے ساتھ کہہ کر کے گئے ہیں، سو تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ مسلمان ہونے کی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے۔ جب اللہ کی طرف سے تمہیں پروانہ ملے موت کا تو تمہارا حال یہ ہو کہ تم مومن ہو، تمہارا حال یہ ہو کہ تم مسلمان ہو۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آج اس جملے کے بالکل برعکس اور بالکل خلاف امت چل رہی ہے۔ معاشرے کے اندر نظر دوڑائیے گا اور لوگوں کے حال و احوال پر اگر آپ نظر ڈالیں، یقیناً لوگ ہمیں مسلمان نظر آتے ہیں، بظاہر مسلمان نظر آتے ہیں، لیکن ان کے اعمال پر اگر آپ نظر ڈالیں گے تو خدا کی قسم اکثر لوگ آپ کو وہ مل جائیں گے۔ کسی کے تنقید کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ جو معاشرے کے حالات ہیں وہ بیان کرنا مقصود ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم ان کو نہیں بیان کریں گے تو کون بیان کرے گا؟ ہم ان کی فکر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اگر آپ معاشرے کا سروے کریں اور علاقوں کا سروے کریں، آپ لوگ جو سفر میں چلنے والے ہیں آپ نے دیکھا بھی ہوگا، خدا کی قسم وہ مسلمان تو ہیں، نام کے مسلمان ہیں لیکن کلمہ تک یاد نہیں ہے۔ وہ مسلمان تو ہیں لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ کس کی امت میں ہیں۔ ایسے ایسے مسلمان، صرف نام کے مسلمان، اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کون ہیں، کس برادری سے ہیں، کس قوم سے ہیں، کہ مسلمان ہیں، کس کی امت میں ہیں، تو گاؤں کے کسی غیر مسلم پردھان کا نام بتایا جاتا ہے کہ ہم فلاں پردھان کی امت میں ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہم احفظنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے زمانے سے اور ایسے زمانے والوں سے ہی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی لادینیت کو ہمارے معاشروں سے ختم فرمائے۔ تو اس جملے کے بالکل برعکس ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی ذریت کے واسطے، ہم بھی تو انہیں کی ذریت میں آتے ہیں، اپنی ذریت کے واسطے وہ کہہ کر کے گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے واسطے دین کو چن لیا ہے، اسی دین کو اختیار کرنا، اس دین کے صرف ہم نام کے وارث ہیں، کام کے وارث نہیں ہیں۔ جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے واسطے چنا ہے، صرف ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، اس لیے ہم یہ بھی کہہ
کہہ دیتے ہیں کہ ہاں مسلمان ہیں، ورنہ مسلمان والے ہمارے اعمال نہیں، مسلمان والے ہمارے کاروبار نہیں، مسلمانوں والی ہماری تجارتیں نہیں، مسلمانوں والے ہمارے معاملات نہیں، مسلمانوں والے ہمارے رہن سہن نہیں، مسلمانوں والے کچھ بھی ہمارے گھروں کے اندر یا معاشرے کے اندر اکثریت مغربی تہذیب و تمدن گھسی ہوئی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت کو اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسی قوم کے ساتھ اس کو حشر فرمائیں گے۔ ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن دل مسلمان نہیں ہے۔ لوگوں ہمارے پاس اسلام موجود نہیں ہے، ہم مسلمان تو ہیں مگر اسلام ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ میں یہ بات ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اس وقت کے جلیل القدر عالم حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہ العالیہ حضرت والا خود اپنے بیان کے اندر فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ہم جو ہے مسلمان تو ہیں لیکن ہمارے پاس اسلام نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام نام نہیں ہے صرف مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانے کا، مسلمان نام نہیں ہے صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لینے کا، یہ مسلمان صرف نام نہیں ہے سر پر ٹوپی رکھ لینے کا، یہ مسلمان صرف نام نہیں ہے کرتا پاجامہ پہننے لینے کا یا بطور دکھاوے کے بطور ریاکاری کے داڑھی رکھ لینے کا، بلکہ اسلام تو ایک الگ ہی چیز ہے۔ اسلام ہم نے اختیار کیا ہی نہیں، اسلام ہماری زندگیوں سے بالکل نکل گیا ہے، اور جب اسلام نہیں تو مسلمان کہاں سے رہ گئے؟ صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ مغربی تہذیب و تمدن کو ہم نے ہر ایک معاملے کے اندر، ہر ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر، ہمارے زندگی کے ہر حصے کے اندر، زندگی کے ہر گوشے کے اندر ہمارے مغربی تہذیب و تمدن گھسی ہوئی ہے۔ جو چاہے زندگی کا شعبہ اٹھا کر کے دیکھیے گا، جس معاملے کو دیکھیے گا، ہمارا وہ پہناوا ہو وہ مغربی تہذیب و تمدن کے مناسب ان سے ملتا جلتا ہے، ہمارا رہن سہن ہے وہ مغربی تہذیب و تمدن سے بالکل ملتا جلتا ہے، اور جو بھی ہے، اور اس میں صرف مرد ہی شامل نہیں، مردوں کا حال یہی ہے، عورتوں کا حال یہی ہے، جوانوں کا حال یہی ہے، بوڑھوں کا حال یہی ہے، اور ان سب کا حال یہ اس لیے ہے کہ ہم بچپن ہی سے ان کو عادت ڈالتے ہیں۔ جب ہمارا بچپنا مغربی تہذیب و تمدن سے آراستہ و پیراستہ ہو جاتا ہے، ان کی تعلیمات اور ان کے جاری کیے ہوئے وہ سب معاملات اور ان کے پروپیگنڈے ہمارے ذہن و دماغ کے اندر پیوست ہو جاتے ہیں، تو بچپن سے جب بچہ پروان چڑھتا ہے اس کے ذہن کے اندر وہ مغربیت گھستی چلی جاتی ہے، اس کا پہناوا بھی وہی مغربیت والا رہتا ہے، اس کا کھان پان، اس کا رہن سہن، اس کے معاملات سب کچھ مغربیت والے رہتے ہیں، اسلام کے موافق اس کا کوئی معاملہ نہیں رہتا۔ زندگی کے تمام شعبے اس کے مغربیت سے بھر جاتے ہیں، اس لیے اس آیت کے سراسر بالکل خلاف ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے واسطے دین کو چن لیا ہے، ٹھیک ہے ہم نے اس کو مان لیا ہے کہ ہمارے واسطے اللہ نے دین کو چن لیا ہے، لیکن آگے جو وہ وصیت کر کے گئے ہیں فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ اب ہم مسلمان ہی نہیں ہیں تو کہاں اس آیت کے اوپر عمل ہو رہا ہے؟ کسی بھی قدر اس آیت کے اوپر عمل نہیں ہے، کسی بھی قدر سے اس آیت کے حصے پر ہمارا عمل نہیں ہے، اس لیے کہ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، کام کے ہم مسلمان نہیں ہیں۔ کام کے مسلمان اگر ہوتے تو یقیناً بات ہی کچھ اور ہوتی، اور یہ حالات جن سے امت دو چار ہے، امت پریشان نہ ہوتی، امت بلکتی نہیں، امت سسکتی نہیں، امت کرراہتی نہیں۔ جو امت کے اوپر حالات بھی ہیں وہ یہی وجہ ہے کہ آج ہم قرآن کریم کے خلاف اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، احادیث کے خلاف اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، قرآن کے احکامات کو ہم نے بالکل درکنار کر دیا ہے۔ شعبے زندگی میں جو احکامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے بتائے ہیں ان سب کو ہم نے درکنار کر دیا ہے۔ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر کے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیں گے، یاد رکھو اس قوم کی تباہی و بربادی طے ہے، لازم ہے اور ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی گزارنے کا دستور دیا ہے، جو زندگی گزارنے کا قانون دیا ہے، اگر کوئی انسان اس ہندوستان کے اندر رہنے والا ہندوستان کے آئین کے خلاف چلے تو کیا حکومت اس کو سزا دے گی کہ نہیں؟ یقیناً دے گی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس پارلیمنٹ اور اس دنیا کا اور اپنی اس بسنے والی پوری دنیا
ہمیں عطا کر دی ہے، قرآن کریم ہمیں دے دی ہے، اور اس قانون کو سمجھانے والا ایک قانون داں، ایک بیرسٹر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں دے دیا ہے، اور وہ پورا دین ہمیں سمجھا کر کے چلے گئے ہیں، اور یہ قانون کی کتاب ہمیں وہ سمجھا کر کے گئے ہیں، بتا کر کے گئے ہیں کس طرح سے ہمیں اللہ کے قانون کو فالو کرنا ہے، کس طرح سے اللہ کے قانون پر ہمیں عمل کرنا ہے، کس طرح سے ہمیں اس قانون کی کتاب کو اختیار کرنا ہے، کیسے ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ ہر شعبے زندگی سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے لے کر بڑے معاملات تک ہر ایک معاملے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، اپنی بھی بات رکھی ہے، قرآن کی بھی بات رکھی ہے، ہر طریقے سے امت کو تعلیم دی ہے۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ اٹھا لیجئے، یہاں تک کہ پیشاب کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بتایا ہے، اور یہاں کھانے پینے کے آداب جو آپ کی نظر میں چھوٹے سے چھوٹا جو عمل ہو آپ اس کو لیجئے، کہ یہاں تک کہ چھوٹا سا عمل ہے کیا، بستر کے اوپر بیٹھنا، لیٹنا، سونا، اٹھنا، جاگنا، یہ سب طریقے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بتا کر کے گئے ہیں، اور ہمیں کہہ کر کے گئے ہیں، وہ سمجھا کر کے گئے ہیں۔ تو یقیناً اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے خلاف چلیں گے، اللہ کے دستور کے خلاف چلیں گے، تو جیسے دنیاوی حکومتیں اپنے قانون کے خلاف چلنے والے کو سزا دے سکتی ہیں، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سزا نہیں دے سکتا ہے؟ یقیناً دے سکتا ہے۔ یہ اللہ کی علم برداری ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت کی خاص محبت ہے، اور ان کا تعلق، اور ہمارے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی ہونے کی وجہ سے ہمارے اوپر اللہ عذاب نازل نہیں فرماتے ہیں۔ ورنہ ہم اپنے اعمال کو تو دیکھیں، اور ہم اپنی زندگیوں کے اندر جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم کس قدر اور کتنے حد تک ہم اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزار رہے ہیں، اور کس درجے تک ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ یقیناً ہمارا شعبہ، ہماری زندگی ان سب معاملات سے بالکل خالی ہے۔ صرف نام کے مسلمان ہیں، موٹی موٹی چند ایک باتیں جو پتہ ہیں ان کو عمل کر لیا ہے، فالو کر لیا، دل چاہا تو کر لیا، نہیں چاہا تو وہ بھی نہیں کیا۔ اس لیے اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو چھوڑ کر کے اللہ کے قانون کے خلاف زندگی گزاریں گے تو دنیا کے اندر سرخ روئی اور کامیابی ملے، اس کی امید ہمیں نہیں رکھنی چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ نے جو ہمیں دستور بتایا ہے، جب ہم نے اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کیا تو اللہ ہمارا رشتہ دار نہیں ہے۔ اللہ کو ہماری کیا پڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اللہ کے قانون کو فالو بھی نہ کرے، لیکن اللہ ہمیں زبردستی نوازتا رہے، لیکن اللہ پھر بھی دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، زبردستی بھی ہمیں دیتا ہے، اس لیے کہ اس نے روزی کا وعدہ کیا ہے، لیکن اصل سرخ روئی اور اصل کامیابی اور اللہ کی رضا و خوشنودی ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ ہم اللہ کے قانون کو فالو کر کے اللہ کے قانون اور اللہ کی کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو نہ ڈھال دیں۔ اور جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تک انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے پہنچایا ہے، اگر ہم اس دین کے مطابق اپنی زندگی کو نہ بنا لیں تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور جب خود انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام ہمیں یہ بتا کر کے چلے گئے ہیں اور کہہ کر کے گئے ہیں کہ تمہارے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو چن لیا ہے، اس کے خلاف تمہیں زندگی نہیں گزارنی ہے۔ قرآن کی اس آیت کے ہم سراسر خلاف کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ یقیناً ہم اس آیت کے خلاف کر رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے واسطے دین اسلام کو چن لیا ہے، اسی کو تمہیں فالو کرنا ہے، اسی کے مطابق تمہیں زندگی گزارنی ہے، تو ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کہ کہاں تک ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں، کہاں تک ہم قرآن کو کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اور کہاں تک ہماری زندگیوں کے اندر اسلام اور دین اسلام باقی ہے۔ یقیناً بہت کم ہماری زندگیوں کے اندر اسلام باقی رہ گیا ہے، بہت کم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہماری زندگیوں کے اندر باقی رہ گئی ہیں۔ افسوس اس امت کے اوپر کہ جس کا عظیم نبی اور عظیم اس نبی سے بھی آگے ان کے آباء و اجداد بھی اس امت کے واسطے کہہ کر کے اور بتا کر کے گئے ہیں کہ تمہارے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو متعین کیا ہے، اور جب تم اس دنیا سے جاؤ تو مسلمان ہو کر کے جانا۔ لیکن خدشہ اور خوف اس امت کے اوپر اب یہ ہے کہ ہمارے معاملات ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے، الامان والحفیظ، کہ ہمارے ایسے معاملات ہے ہی نہیں کہ جو ہم
ہم دین اسلام پر صحیح طریقے سے چل رہے ہوں اور ہم مسلمان ہو کر کے اس دنیا سے چلے جائیں، اس لیے کہ اعمال بڑے خراب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بدعمالیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین پر چلنا، قرآن پر عمل کرنا ہمارے واسطے آسان فرمائے۔ ان آیات کے اندر انبیاء علیہم السلام کا اپنی اولاد کی دینی اور روحانی تربیت کی طرف خاص توجہ اور اہتمام کرنا مذکور ہے، جو کہ میں نے ابھی آپ کو لمبی چوڑی تقریر کر کے سمجھا دیا ہے اور بتا دیا ہے۔ پہلی آیت میں ملت ابراہیمی کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کا دنیا و آخرت میں شرف اور بزرگی والا بتلا کر کے ملت سے انحراف کرنے کا احمقانہ کام بتلایا گیا ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام یہ ہے کہ جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر دیا ہے، وہی مقام جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آخرت میں دیں گے تو اس آدمی کا دین اور اس آدمی کے لائی ہوئی شریعت کتنی بلند ہوگی، کتنی اعلیٰ و ارفع ہوگی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے انحراف کرے گا، اپنے آپ کو اس سے دور کرے گا، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، جو شخص اس دین حنیف سے اپنے آپ کو دور کرے گا وہ بہت بڑا احمق ہے، اس کا احمقانہ کام ہے۔ اس لیے دین ابراہیمی سے ہمیں اپنے آپ کو منحرف نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، یعنی ملت ابراہیمی سے روگردانی صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس میں ذرا بھی عقل نہ ہو، جو بیوقوف ہو، احمق ہو، کیونکہ یہ ملت عین دین فطرت ہے، یعنی دین کے مطابق اور فطرت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دین بنا کر کے بھیجا ہے۔ حضرت ابراہیم کو جو شریعت دے کر کے بھیجا تھا وہ فطرت کے مطابق، یعنی لوگوں کی عادت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دین دے کر کے بھیجا ہے۔ کوئی سلیم الفطرت انسان اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ صحیح عقل والا انسان جو ہوگا اور عقل رکھنے والا انسان جو ہوگا وہ اس دین سے کبھی انکار نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ جان لے گا، وہ پرکھ لے گا، وہ جانچ لے گا، اس کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت ابراہیم کو دین دیا ہے وہ کوئی ایسا ویسا ایرا غیرہ نتو خیرہ والا دین نہیں ہے، بلکہ یہ دین حنیف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا ہوا بہترین دین ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے سے ہم تک پہنچایا گیا۔ آگے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ اس ملت کا شرف اور فضیلت اس سے ظاہر ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس ملت کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں عزت دی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عزتوں سے سرفراز فرمائیں گے۔ دنیا کی عزت و بزرگی کا مشاہدہ تو ساری دنیا نے کر لیا کہ نمرود جیسا بادشاہ اور اس جیسا بدبخت اور اس کی قوم، کہ نمرود نے وہ جیسا صاحب اقتدار تھا اور بادشاہ تھا اور اس کی قوم اس کے لیے بزرگ کے خلاف، اس اکیلے بزرگ کے خلاف کھڑی ہوئی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین حنیف کے پرچم کو بلند کیا ہے، اسلام کے پرچم کو بلند کیا ہے، تو اس وقت میں وہ صاحب مسنت اور صاحب اقتدار نمرود بدبخت اور اس کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس کی آگ کے واسطے پیش کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شان کو بڑھانے کے واسطے اور آپ کی شان کو لوگوں میں چمکانے کے واسطے یہ کارنامہ کر دکھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دے دیا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جائے اور سلامتی والی بن جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بلند مقام کا لوگوں کے سامنے مظاہرہ کیا، آپ کی بزرگیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے چمکایا۔ ساری دنیا کے عناصر اور ان کی طاقتیں جس قدرت والے کے تابع فرمان ہیں، اس نے سارے نمرود کے منصوبوں کو فیل کر دیا، اس لیے کہ نمرود اپنے ذہن سے صرف منصوبے بنا سکتا ہے، لیکن ان منصوبوں کو بروئے کار لانے والی ذات کوئی اور ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے۔ ہم لاکھ ذہنوں کے اندر منصوبے تیار کرتے رہیں، پلاننگیں بناتے رہیں، لیکن وہ پلاننگ تک محدود ہے جب تک کہ میرا رب نہ چاہے کہ ہم یہ کام کریں۔ کوئی انسان کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو تکلیف پہنچانا ہی مقصود نہ ہو۔ کوئی انسان کسی کو اس وقت تک فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس انسان کا فائدہ پہنچانا مقدر نہ ہو۔ فلہذا نمرود کی جتنی بھی تدبیریں تھیں ان سب کو اس نے کیا تو صحیح، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب تدبیروں کو اس
اس کے تمام منصوبوں کو، اس کی تمام طاقتوں کو فیل کر دیا، اور ساری دنیا کی قومیں اس انسان کا لوہا ماننے پر مجبور ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لوہا مانا، اور حضرت ابراہیم کی شان کا بھی انہوں نے لوہا مانا ہے کہ دنیا کے سارے مومن اور کافر، یہاں تک کہ بت پرست بھی اس بت شکن کی عزت کرتے چلے آئے ہیں۔ مشرکین عرب بہرحال اولاد ابراہیم تھے، بت پرستی کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت و عظمت پر جان دینے کے لیے تیار رہتے تھے۔ مشرکین عرب کا یہ واقعہ ہے کہ مشرکین عرب حضرت ابراہیم کی عزت کے واسطے اور حضرت ابراہیم کی عزت و عظمت کے اوپر اپنی جان کے نذرانے دینے کے لیے وہ تیار رہتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم کوئی معمولی انسان نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ بہرحال ان مشرکین کا ایمان لانا نہ لانا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بتانا مقصد یہ ہے کہ مشرک ہوتے ہوئے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتنی عزت اور تعظیم وہ لوگ کیا کرتے تھے، اور انہی کی ملت کے اتباع کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کی ملت میں ہیں۔ حالانکہ مشرک تھے، بت پرست تھے، لیکن دعویٰ یہی کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم چونکہ بڑی عزت و جلال والے تھے اور بڑی ہی عزت و عظمت والے تھے۔ ہر ایک انسان یہ اپنے دماغ میں یہ بات رکھتا ہے کہ میری نسبت اگر کسی بڑے آدمی سے جڑ جائے تو میرا مقام خود بخود بڑھ جائے گا۔ میری نسبت اگر کسی آدمی سے جڑ جائے، کسی بڑے آدمی سے، کسی دنیاوی آدمی سے اگر میرا تعلق جڑ جائے گا، اور میں کسی کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ میں فلاں انسان فلاں آدمی کا آدمی ہوں اور میرا تعلق فلاں آدمی سے ہے، تو اس کی عزت خود بخود بڑھ جاتی ہے اس تعلق کی وجہ سے۔ اسی لیے مشرکین تو تھے، لیکن اپنی عزت اور تکریم بڑھانے کے واسطے لوگوں کے سامنے وہ یہی کہا کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے فالو کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اللہ اکبر، اسی لیے وہ مشرکین بھی چاہتے تھے کہ ہمارا مقام بھی اونچا ہو اور لوگوں کی نظر میں ہماری عزت بڑھ جائے، اسی لیے اپنا تعلق اور اپنا کانسیپٹ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بتایا کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں ہیں۔ اور ملت ابراہیمی کے مٹے مٹے کچھ آثار ان کے عمل میں بھی موجود تھے، یعنی جیسے حج کرنا، عمرہ کرنا، قربانی کرنا اور مہمان نوازی، انہی کے تمام باقیات و صالحات تھے، اگرچہ جہالت نے ان کو بھی مس کر دیا۔ یہ سب مشرکین کے اندر تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ حج، عمرہ، قربانی، مہمان نوازی، یہ سب مشرکین عرب بھی کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم ان تمام اعمال کو کرتے تھے، انہی کی اتباع و پیروی میں یہ لوگ بھی ان کاموں کو انجام دیا کرتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے آگے لوگ بڑھتے گئے، جہالت بڑھتی گئی اور ان لوگوں کے درمیان سے وہ سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں، اور یہ نتیجہ اس خداوند انعام کا ہے کہ جس کی روح سے خلیل اللہ کو امام الناس کا خطاب دیا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو مشرکین بھی پیروی کرتے تھے، یہ اس چیز کا نتیجہ تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام الناس کا خطاب دیا تھا، انی جاعلک للناس اماما، یقیناً ہم آپ کو قوم کا مقتدی اور پیشوا بنائیں گے، قوم کا امام بنائیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے عزت و تکریم سے آپ کو نوازا تھا۔ ابراہیم اور ملت ابراہیم علیہ السلام کے سحری غلبے کے علاوہ اس کی مقبولیت اور فطرت انسانی کے عین مطابق ہونا بھی دنیا کے سامنے آ چکا تھا، اور جس میں کچھ بھی عقل و فہم تھی وہ اس ملت کے سامنے جھک چکا تھا۔ جو تھوڑی بہت بھی عقل لگتا تھا وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار اور متبع بن گئے تھے۔ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی دنیاوی شرف اور بزرگی کا ذکر تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے عزت و تکریم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کے اندر نوازا۔ باقی رہا معاملہ آخرت کا جو ابھی سامنے نہیں، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اس قرآن کی آیت نے واضح کر دیا ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر عزتوں سے سرفراز فرمایا ہے اور عزت عطا فرمائی ہے، فضیلت عطا فرمائی ہے، اسی طرح آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عزت و فضیلت سے نوازیں گے، اور عالی مقام اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائیں گے۔ آج کی مجلس کا سبق اور آج کی مجلس کا پیغام ہمارے واسطے یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو عین دین فطرت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین ہمارے واسطے بھیجا ہے اور جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے،
جو قانون کی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے قرآن کریم، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کو اپنی زندگیوں کے اندر اتارنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکامات کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے تمام علوم کو ہمارے سینوں کے اندر، ذہنوں کے اندر پیوست فرمائے اور انہی کے مطابق زندگی کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔